الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ عزیزان محترم، جیسا کہ کل آپ کے سامنے وہ واقعہ مکمل کیا گیا کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا تو آپ نے اپنے امتحان میں کامیابی پائی، حضرت اسماعیل بھی کامیاب ہوئے، اور اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ مفہوم ہے کہ اے ابراہیم آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسی ہی جزا دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو، سبحان اللہ، یا ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور بے شک یہ روشن جانچ تھی، ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ روشن جانچ تھی، اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام ہو ابراہیم پر، سبحان اللہ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ حضرت جبریل امین جو فوراً جنت سے مینڈا لے کر کے کس رفتار کے ساتھ آئے کہ حضرت اسماعیل کے گلے تک چھری پہنچنے سے پہلے انہوں نے جنت میں جا کر اللہ کا حکم پا کر جنت میں جا کر مینڈے کو لیا، اور وہاں سے لا کر کے حضرت اسماعیل کو ہٹا کر کے اس مینڈے کو اس حضرت ابراہیم کی چھری کے نیچے رکھ دیا۔ اب یہ جو شان ہے حضرت جبریل کی، یہ 4 مرتبہ زمین پر اتنی ہی تیزی کے ساتھ آئے ہیں، سنو کب آئے ہیں۔ علامہ عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام 4 مرتبہ اپنی پوری طاقت صرف کر کے پرواز کرتے ہوئے زمین پر تشریف لائے، پوری طاقت صرف کر کے۔ پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالا گیا، آپ آگ کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابراہیم آگ کی طرف جا رہے تھے، تو حضرت جبریل کہتے ہیں میں نے سدرہ سے پرواز کی اور اس قوت سے چلا کہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں پہنچنے سے پہلے میں آپ کے پاس پہنچ گیا اور اللہ کا حکم سنا کر آگ کو گلزار بنا دیا، سبحان اللہ۔ دوسری مرتبہ میں سدرہ پر تھا، جب تیسری بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنا چاہا، تھوڑا سا فاصلہ باقی تھا کہ چھری حضرت اسماعیل کے گلے تک پہنچ جاتی، میں نے بڑی قوت کے ساتھ سدرہ سے پرواز کی، جنت میں گیا اور مینڈھا لیا، چھری کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے تک پہنچنے سے پہلے وادی مینا میں آپ کے پاس پہنچ کر حضرت اسماعیل کو اٹھا لیا اور ان کی جگہ جنتی مینڈے کو لٹا دیا۔ سدرہ جو ہے 7 آسمانوں کے پار ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اور یہ جبریل امین کی پرواز کا عالم ہے، سمجھیں۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا جا رہا تھا، کنویں میں ان کے بھائی لوگ ڈال رہے تھے نا، رسی کاٹ دی گئی تھی، کنویں کا آدھا راستہ طے ہو چکا تھا کہ میں سدرہ سے پوری طاقت کے ساتھ چلا، جنت میں گیا اور جنت سے ایک تخت لیا، اسے اٹھا کر اس کنویں میں حاضر ہوا۔ ابھی حضرت یوسف علیہ السلام پانی پر نہیں پہنچے تھے کہ میں نے تخت بچھا کر اس پہ آپ کو بٹھا دیا، سبحان اللہ۔ اسی طریقے سے یہ باتیں فتح الباری، شرح بخاری، عینی شرح بخاری اور تفسیر روح البیان میں 4تھی مرتبہ کا یہ ذکر آتا ہے کہ جب جنگ احد میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا، دندان مبارک شہید ہو گیا، اور خون پاک کا قطرہ، دندان مطلب دانت، ٹھیک ہے، جو دانت ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، خون پاک کا قطرہ زمین کی طرف آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے جبریل علیہ السلام، اگر میرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون پاک کا قطرہ زمین پر گر گیا تو تمام زمین جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر، تو جلدی جا اور زمین پر گرنے سے پہلے اسے اٹھا لے۔ حضرت جبریل کہتے ہیں میں پوری تاب و طاقت سے سدرہ کی بلندی سے چلا
اور خون پاک کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے میں نے اسے پہنچ کر وہاں سے اٹھا لیا. الحمدللہ. مطلب یہ کہ زمین پہ گرنے سے پہلے انہوں نے اس کو اٹھا لیا. سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں پر جس طریقے سے بھی انہوں نے اپنی پرواز کے ذریعے ماشاءاللہ اس خون پاک کی اس طریقے سے عزت اور ادب اور احترام کیا. اب غور کریں، حضرت جبریل علیہ السلام ہمارے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے خادم اور آپ کی بارگاہ کے غلام ہیں. جب خادم اور غلام کا یہ عالم ہے تو رحمت للعالمین کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا؟ جبریل امین کی طاقت کا یہ عالم ہے تو رسول امین کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ غور کریں آپ. سبحان اللہ. فی الحال بات چل رہی تھی کہ قربانی کا کیا سسٹم ہونا چاہیے. حضرات، قربانی کرنے سے برکت اور رحمت ہوتی ہے. ظاہر میں مال و دولت خرچ ہوتا ہے، مگر حقیقت میں جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے وہ گھٹتا نہیں ہے بلکہ وہ مال بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. دنوں رات ہم لوگ اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں وہ زیادہ تعداد میں پائے جاتے ہیں، اور وہ جانور جو اللہ کے نام پر ذبح نہیں ہوتے وہ زیادہ تعداد میں موجود نہیں ہیں. تو یقیناً آپ کا سچ اور حق فیصلہ یہی ہوگا کہ جو جانور اللہ کے نام پر ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں ہر دن ذبح ہوتے ہیں، پھر بھی ان جانوروں کی تعداد گھٹتی نہیں بلکہ ایک ہی مقام پر ہزاروں گائیں، بھینس، اونٹ اور بھیڑ بکریاں موجود نظر آتی ہیں. اس کثرت میں جو برکت ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیے جاتے ہیں اور ان کی قربانی دی جاتی ہے. ورنہ دیکھو کتوں کو کوئی کھاتا ہے؟ کتے جو ہے کہیں کھائے جاتے ہیں لیکن یہ اتنی تعداد میں نظر نہیں آئیں گے آپ کو. کہیں ان کا گول نظر آ جائے تو آ جائے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جانور کس تعداد میں روزانہ جو ہے کٹتے بھی ہیں، ذبح بھی ہوتے ہیں، اس کے بعد بھی وہ ماشاءاللہ اتنے زیادہ نظر آتے ہیں. تو وجہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اس وجہ سے ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جس مال میں اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے اور جس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے وہ مال گھٹتا نہیں ہے بلکہ اللہ اس میں اور زیادتی عطا فرماتا رہتا ہے. لہٰذا صاف طور پر ظاہر و ثابت ہو گیا کہ جان ہو یا مال اگر اللہ کی راہ میں دیے جاتے رہیں گے تو اس میں بے پناہ برکت اور رحمت ہوتی رہے گی اور وہ پھولتا اور پھلتا رہے گا. اور جس چیز کو اللہ کے نام پر قربان نہیں کیا جاتا وہ دھیرے دھیرے گھٹتی چلی جاتی ہے اور ایک دن آتا ہے کہ وہ چیز برباد اور فنا ہو جاتی ہے. تو میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین ہمیں اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ اپنی جان اور اپنا مال پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.